وہ کافی دیر سے اندر اٹھتے غم کے لابے اور ابال کو دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور اسٹیج سے کافی دور بیٹھی اپنے اندر ٹھنڈی ٹھار کولڈ ڈرنک گھونٹ گھونٹ انڈیل رہی تھی۔ ڈارک براؤن پیروں تک میکسی میں سفید رنگ ہیروں کی طرح دمک رہا تھا۔ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، اسکارف کندھوں پر پھیلائے، میک اپ کے ناپ پر شوکنگ گلوز اور آنکھوں میں بڑا بڑا سیاہ کاجل، وہ بالکل باربی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر ایک بے نام سی وحشت تھی۔ صوبی میں سلام دے آؤں، ماما کہہ کر اسٹیج پر جا چکی تھی۔ وہ خالی بے تاثر اور سرد نگاہوں سے اسٹیج پر بیٹھے دولہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ صد شکر کہ اپنی نسوانیت، خودداری اور پندار کو نہ ٹھیس لگوائی تھی کہ جی ہی نہ پاتی ڈی آئی جی رانا جہانگیر کی اکلوتی پرنسس پر جو قیامت کا طوفان گزرا تھا۔ اس کی آنچ اس کی ماں، پاپا یا کسی خاندان والے تک نہ پہنچا تھا۔ اس کے خود کے علاوہ 3 لوگ ہی تو جانتے تھے اس کی محبت کی بربادی کی داستان۔ اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن اور ایک اور شخص جس کے لیے اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی کہ اس کا کبھی دوبارہ زندگی میں سامنا نہ ہو، مگر نہیں جانتی تھی رانا صوبیہ جہانگیر کہ اس کی محبت کی باقی دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی قبولیت کا شرف بالکل بھی نہیں پا سکی تھی، کیونکہ کافی دیر سے اسے اپنے جسم کسی کی نگاہوں کی تپش سے جلستا سلگتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ صوبیہ نے بے چین سا ہو کر پہلو بدلا، تبھی نگاہ ایک جانب اٹھی۔ اس کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی، چہرہ لہو چھلکاتے رنگ میں بدلا، مگر اس کے دیکھنے لینے کے باوجود سامنے والا ڈھیٹوں کی طرح اسے دیکھے گیا اور نگاہ اس پر سے ہٹانے کی بالکل بھی زحمت نہیں کی تھی۔ صوبیہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے یا کم از کم آنکھیں۔ من دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، جانے کیوں غیظ و غضب طیش کا طوفان دل میں اٹھا اور سامنے والے سے پنگا لینے کو دل کیا۔ اب میرے دوست کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹیج کی جانب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ صوبیہ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، زبان کھینچ لے۔ دل میں ایک غم اور غصے کا طوفان سا اٹھا، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے رانا صاحب، بولا پروائی سے بولا، اور نشوان کی طرح رانا کے بعد صاحب کو کھینچ کر بولا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ بھوکی شیرنی بنی گھر آئی۔ من نے اس کا سرخ گسیلا چہرہ غور سے دیکھا، اس کی نگاہوں کی حدت سے وہ روح تک سلگ اٹھی اور جانے لگی، تبھی وہ اس کے سامنے چلا آیا۔ صوبیہ کا چہرہ لال ببو کا ہوا تھا، سامنے والے کی دہکتی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا انہیں نوچ کے پھینک دے۔ سنیں، آپ آنکھوں میں کاجل مت لگایا کریں۔ وہ اطمینان سے کھڑا اب اس کی ذات پر تبصرہ کر رہا تھا، بس کسی بہانے اسے اپنے سامنے روکنا چاہتا تھا۔ ادھر اپنی فرینڈ کے ساتھ کھڑی رابی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اپنے بھائی کو کسی لڑکی سے ایسے بات کرتے دیکھا کہ وہ جانے کو پر تول رہی ہو اور بھائی اس کی راہ میں حائل ہو کر کھڑا ہو۔ اس سے پہلے یہ خوشکن منظر آنکھوں سے اوجھل ہوتا، وہ بہت تیزی سے کچھ دور بنے ٹیبل تک گئی۔ مما ادھر آئیں، میری بات سنیں۔ وہ انہیں گھسیٹتی کچھ دور لائی۔ رابی کیا آفت! رابی کے ایک طرف اشارہ کرنے پر اب حیرتوں کے پہاڑ شازیہ بیگم پر ٹوٹے تھے۔ ہٹے سامنے سے، میرے راستے میں کھڑے ہیں آپ، صوبی دانت پیس کر بولی۔ کیا پتہ جسے آپ راستے کا پتھر سمجھتے ہو وہ کل کو نشانے منزل بن جائے۔ لاپرواہی پھر عروج پر تھی اور بس صوبی کی برداشت یہی تک تھی۔ وہ اس کے پہلو سے چھوٹے سے رستے سے نکلی۔ اس کا بازو شہمن کے بازو سے مس ہوا تھا، مگر وہ اس قدر غصے میں تھی کہ نکلتی چلی گئی۔
وہ پتھر کا بنا کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس لمس کے جادو نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ شازیہ بیگم بیٹے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی۔ جہدیدہ تھی۔ آخر ان کی نگاہوں نے اس پیاری سی چھوٹی سی لڑکی کا بھی تعاقب کیا تھا، مگر جب وہ لڑکی ان کی بیسٹ فرینڈ سیما کے پاس جا کر رکی تو بے اختیار ہی ان کے قدم ان کی جانب بڑھے۔ سامنے ہی صوبی کو مما نظر آ گئی۔ مما چلے نا گھر میری۔ ارے شازیہ کہاں گم تھی بھئی، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سائمہ نے قریب آتی شازیہ کو خود میں بھونچا۔ میں تو یہی ہوں، تم بتاؤ یہ چھوٹی سی پری کون ہے؟ اور پہلے نہیں ملوایا تم نے کبھی مجھے اس خوبصورت سی گڑیا کے ساتھ؟ شازیہ نے مسکرا کر کہا تو صوبی جھنپ گئی۔ چہرہ گلنار ہو گیا۔ اپنی مما کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شازیہ یہ میری اکلوتی بیٹی میری پری صوبیہ ہے، اور صوبی ان سے ملو، یہ میری کالج کی بہترین دوست شازیہ ہے۔ اس دن میں ان سے تو ملنے گئی تھی۔ شہمن جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اپنی مما تک آیا۔ اسے دیکھ صوبی کے چہرے پر پھر سایہ سا لہرایا، جسے شازیہ بیگم اور شہمن نے بہت اچھے سے نوٹ کیا۔ مما میں پھر جا رہا ہوں، وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ شہمن ان سے ملو، میری بیسٹ فرینڈ سیما ہے اور نشوان کی مامی ہے، اور یہ ان کی بیٹی۔ آگے سے بیٹی اپنی مما کے پیچھے تقریباً چھپ ہی گئی تھی۔ شہمن نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اور سائمہ یہ میرا پیارا سا بیٹا ہے شہمن۔ شازیہ نے سامنے کھڑی اس گھبرائی ہوئی سی لڑکی کا آنکھوں ہی آنکھوں میں صدقہ اتارا۔ مما آنٹی کو دعوت دیجیے کہ وہ آئیں ہمارے گھر، وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا بولا۔ شازیہ بیگم کو جھٹکا لگا، مگر یہ جھٹکا بے حد پیارا اور خوشگوار تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سائمہ آنا ہمارے گھر جہانگیر بھائی کو لے کر اور اس پیاری سی پری کو لے کر۔ میری رابی سے بہت اچھی دوستی ہو جائے گی اس گڑیا کی۔ شازیہ بیگم اسے چٹا چٹ چومتے بولی۔ وہ بے تحاشا نروس ہوئی۔ شہمن ایک مرتبہ پھر گہری نظر اسے دیکھا اور وہاں سے کسی فرینڈ کے بلانے پر نکلتا چلا گیا۔ رانا صاحب آئے تو صوبی کی گلو خلاصی ہوئی۔ پاپا میں تھک گئی ہوں نا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں نے گھر جانا ہے، وہ منہ بسور کر جہانگیر سے بولی تو انہیں ہنسی آئی۔ صوبی نے دونوں ہاتھوں سے ان کا بازو تھام دیا کہ اس کا مخصوص سٹائل تھا کھڑے ہونے کا۔ اب تمہاری مما کی باتیں ختم ہوگی تو ہم جا پائیں گے نا پرنسس، جہانگیر صاحب نے چھیڑا۔ وہ تو لگتا ہے آج ختم ہونی ہی نہیں، مما تبھی جانے کب کب کے قصے لے کر بیٹھ گئی ہیں پاپا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، سب سر سے گزر گئی، وہ جھنجھلا کر بولی تو رانا جہانگیر ہنس دیے، جبکہ صوبی کو پھر محسوس ہوا کہ وہ کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہے، اسی لیے اس کی جلدی کے شور مچانے پر وہ واپس آ گئے۔ وہ کافی دیر سے کھڑکی میں کھڑا فضول میں اسموکنگ کر رہا تھا اور دانیال کافی دیر سے اسے آبزرو کر رہا تھا۔ وہ اپنے خود کی کیفیت سے گھبرا کر دانیال سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا، مگر یہاں آ کر اس کی وحشت، بے چینی، بے قراری مزید دو چند ہو گئی تھی۔ اس کے ہر عمل سے بے قراری اور بے سکونی چھلک رہی تھی۔ دانیال اس کے پاس آ کر کھڑکی میں کھڑا ہوا۔ کیسی گزری نشوان کی شادی؟ دانیال نے پوچھا اور اسے غور سے دیکھا۔ نشوان کی شادی کے نام پر دو کاجل لگی گسیلی آنکھیں پھر ذہن کے پردے پر لہرائیں۔ اچھی گزری، آپ کیوں نہیں آئے بھائی؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، مگر ذہن میں ایک اراکھی آواز گونجی۔ ہٹیں سامنے سے، میرے راستے میں کھڑے ہیں آپ۔ ہونٹوں پر مہم سی مسکان تھی۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ۔ دانیال کی گہری نگاہ تھی اس پر۔ ہو از دیٹ گرل؟ واٹ؟ شہمن اپنی جگہ سے اچھلا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی؟
دانیال نے اسی اطمینان سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے سے پوچھا۔ من دانیال کی جانب دیکھے گیا، مگر پھر نگاہ چرانی پڑی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بے سکونی سے بولا۔ ریلی؟ بس یہ بتا دو کہ کتنی راتوں سے سو نہیں پائے ہو، یا کب سے بے چین ہو، بے قرار ہو، کہیں دل نہیں لگ رہا کسی چیز میں؟ نہیں، بھوک پیاس کب سے اڑی ہے، دانیال نے اطمینان سے کہا۔ تو شاہمن نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اسے کیسے معلوم کہ اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے شاہمن، مان لو، جتنی جلدی مانو گے اتنا ہی سکون میں رہو گے۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سکون سے کہا۔ نو بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالوں گا، وہ دانت پیس کر بولتا، آخر خود اپنے منہ سے اعتراف جرم کر گیا کہ ہاں، کوئی ہے جس نے اسے بس پاگل کر دیا ہے۔ دانیال مہم سا مسکرایا۔ ریلی؟ کوشش کر کے دیکھ لو، شاید جان چھوٹ جائے، مگر جان لو اب یہ ناممکن ہے بھائی۔ وہ میرے دل و دماغ اور حواسوں پر زبردستی سوار ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں نا کہ اسے جھٹک کر اپنی زندگی سے دور پھینک دو، اس کا ہر خیال نوچ دو اپنے ذہن سے، وہ بے بسی سے بولا۔ تو دانیال کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں ایسا کیوں کرو گے؟ سکون حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بھی تو ہے، وہ یہ کہ حاصل کر لو اسے۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اسے تمہارا بنا کر ہی چھوڑوں گا، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ بتاؤ شاہمن، کون ہے وہ؟ دانیال نے اسے جھنجھوڑا۔ بھائی پلیز، ابھی کچھ مت پوچھے، وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دانیال نے کرب و ازیت سے لب بھونچے، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ زمین و آسمان ایک کر دے گا، مگر اپنے بھائی کی محبت پر آنچ تک نہیں آنے دے گا۔ وہ نشوان کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا کب سے پیپر ویٹ گھمانے کا شغل فرما رہا تھا۔ نشوان، جو ابھی کچھ دن اپنے ہنی مون سے واپس آیا تھا، غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ او بھائی، میرے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ نشوان نے پوچھ ہی لیا۔ آئی ایم ان لو، شاہمن نے سکون سے کہتے نشوان کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ ود ہاؤ؟ نشوان چلایا، مگر خوشگوار حیرت بھی ہوئی۔ ود رانا صاحبہ جنگیر، وہ اسی سکون سے بولا۔ تو پرابلم کیا ہے میرے بھائی؟ نشوان سکون سے بولا۔ شاہمن نے عجیب سی نگاہوں سے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو گھورا۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ وہ مان جائے گی؟ من کے دل میں عجیب سے وسوسے تھے، مگر وہ یہ نہ بول پایا کہ اس کے دل میں جو تمہارے لیے فیلنگز ہیں، ان کا کیا؟ تو منا میرے بھائی، تم کس مرض کی دوا ہو؟ اب آگ کا دریا ہے تو ڈوبنا تو پڑے گا۔ اب چاہے منتیں ترلے کر یا پاؤں پکڑ یا گڑ گڑا، کچھ بھی کرو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ شاہمن نے اسے گھورا، مگر نشوان جب اٹھ کر لڑی ڈالنے لگا تو وہ بھی قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ آنکھ بند کرتا فوراً گھر آیا، مگر راستے میں دانیال کو یہ خبر سنانا نہیں بھولا کہ اس نے محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ گھر آ کر وہ لاؤنج میں ہی شازیہ بیگم کی گود میں منہ دیے لیٹ گیا۔ کیا بات ہے، میرا بچہ تھک گیا ہے؟ شازیہ بیگم نے اس کے گھنے گہرے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مما، وہ آپ کی فرینڈ اور ان کی فیملی نہیں آئے گھر؟ اس کے اچانک پوچھنے پر شازیہ چونکی۔ ہاں، وہ کل سنڈے ہے نا، کل آنے والی ہیں۔ رانا بھائی کو تو شاید فرصت نہ ہو، مگر وہ ضرور آئے گی۔ اور مما، ان کی وہ چھوٹی سی پیری بھی ساتھ آئے گی؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ رابی بی جان اور دلاور اعظم بھی چونکے۔ ہاں، میں نے کہا ہے سیما کو کہ سوبی کو ضرور ساتھ لائے، لیکن اگر تمہیں اس کا یہاں آنا پسند نہیں ہے
تو میں سیما کو بول دیتی ہوں کہ اسے ساتھ نہ لائے۔ شازیہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے بولی۔ شاہمن کے دل کو کچھ ہوا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مما میں چاہتا ہوں کہ وہ فیری ساری زندگی کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ وہ سنجیدگی سے منہ لٹکا کے کہتا ان سب کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گی۔ کیا ایک مرتبہ پھر سے کہنا من، میں نے صحیح طرح سنا نہیں، دلاور اعظم نے چھیڑا۔ وہ جھپ گیا اور یہ خوشگوار منظر بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ ڈیڈ، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، صرف اسی سے اور کسی سے نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی چلتے ہیں رانا جہانگیر بھائی کے پاس۔ شازیہ سرخوشی سے بولی۔ وہ دھیمے سے گہرا مسکرایا اور دلچسپی سے اپنے گھر والوں کی پھرتی ملاحظہ کرنے لگا۔ آؤ پرنسس، گیسٹ آئے ہیں، ان سے ملو۔ بٹ پاپا، وہ کنفیوز ہوئی۔ بیٹا، کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ گھر گیسٹ آئے ہوں اور آپ ان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ پاپا میرا حلیہ، وہ روحان سے ہوئی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں اس کا دھوتیا رنگ دمک رہا تھا۔ جہانگیر نے اس کا اسکارف سر پر درست کیا۔ میری چھوٹی سی ڈول ہر حلیے میں میری پرنسس ہی رہے گی۔ وہ مسکرائے۔ پاپا، میں چھوٹی سی نہیں ہوں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں، مجھے بھی ابھی آج ہی اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری پرنسس چھوٹی سی نہیں رہی، بہت بڑی ہو گئی ہے۔ وہ اداس سی مسکان لیے سلہجو انداز میں بولے تو سوبی چونکی۔ کیا مطلب پاپا؟ اب چلو کہ مہمانوں کو بتانا ہے کہ بابا کی پرنسس کتنی بد اخلاق ہے، انہوں نے چھیڑا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور ان کا بازو تھامے ڈرائنگ روم میں آئی تو حیران ہوئی۔ سامنے ہی دلاور اعظم، شازیہ بیگم، بی جان اور رابی بیٹھی اسے ہی پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے سے سلام کیا، مگر شازیہ بیگم نے باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلایا۔ بی جان کو غش بھرا، وہ جو اس سادہ سے حلیے میں بالکل 16-17 سال کی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ بی جان کو صدمہ لگا۔ اے بہو، باولا ہو گیا یہ تیرا لڑکا، بالکل پاگل، 28 سال کا اس بچی سے بیاہ رچائے گا۔ وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور شازیہ بیگم کے کان میں بول بیٹھی، مگر اس سے پہلے وہ جواب دیتی سوبی بالکل ان کے قریب آ چکی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے اپنے اور بی جان کے درمیان بٹھایا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہو رہی تھی، مگر جب وہ سب محبت اور نرمی سے نارمل گفتگو کرنے لگے تو وہ بھی ریلیکس ہو کر ہلکی پھلکی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ بیٹا، بی جان کو بتاؤ تم کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ شازیہ بیگم نے دانتوں تلے لب دبا کر پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ بی جان، BSCA میں ہوں۔ مطلب؟ بی جان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ خود گاؤں کی رہنے والی سادہ سی خاتون تھی۔ مطلب بی جان 14 کلاسیں پاس کر لے گی اس سال۔ شازیہ بیگم پھر شرارت پر آمادہ ہوئی۔ بی جان نے سر تاں پاں سوبی کو دیکھا اور پھر صدقے واری گئی۔ ارے بچی، کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ کھایا پیا کرو جی بھر کر، آگے جا کر بہت مشکلیں ہوتی ہیں، وہ معنی خیز سی بولی۔ سوبی نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گئی۔ پھر سب نے کھانا کھایا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اسے عجیب لگا کیونکہ جلد ہی اسے پاپا نے اپنے روم میں بھیج دیا اور خود پر سوچ سے سیما بیگم کے ہمراہ اسٹڈی میں چلے گئے، جیسے کسی ضروری بات کی ڈسکشن کرنی ہو۔ اگلے 1-2 دن وہ اپنی ضروری اسائنمنٹ میں سخت بیزی رہی۔ آج سنڈے تھا۔ بھرپور نیند لینے کے بعد وہ 10 بجے سو کر اٹھی تھی۔ دن کافی سست گزرا، مگر شام میں وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب سائمہ اس کے روم میں آئی۔ بیٹا، جلدی سے اچھا سا ریڈی ہو جاؤ، کہیں جانا ہے تمہارے پاپا بھی پہنچنے والے ہیں۔ مما، کدھر جانا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ پوچھ بیٹھی۔ شازیہ کی طرف، انہوں نے ڈنر پر بلایا ہے۔ سوبی کے چہرے پر یہ سن کر سایہ سا لہرایا۔
मगर इग्नोर कर गई। ओके मम्मा, वो कहती तैयार होने उठी। ओह भला मेरा क्या लेना देना इस फजूल शख्स से। अब इसकी वजह से ना मम्मा पापा का दिल तोड़ा जा सकता है ना शाजिया आंटी, राबी भी जान और अंकल की इतनी मोहब्बत को इग्नोर किया जा सकता है। वो उठी और ब्राउन घुटनों से थोड़ी नीचे फ्रॉक और जीन्स की ब्लैक टाइट्स लेकर वॉशरूम में घुसी। कुछ ही देर बाद हल्का सा ग्लोव्स लगाकर आंखों में काजल लगाया और स्कार्फ दिए बाहर आ गई। बाहर मम्मा बिल्कुल तैयार थी और पापा अभी पहुंचे थे। वाह जी, शुक्र है वाहद इस घर की खवातीन है जो वक़्त पर तैयार रहती हैं। उन्होंने छेड़ा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। पापा मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह मेरी प्रिंसेस बहुत क्यूट लग रही है। जंगीर ने इसे अपने साथ लगाया और इन्हें लिए घर से निकले। आज़म मैंशन में आज बहुत अफरा तफरी थी क्योंकि शाहमन के रिश्ता होने का सुनकर सारा भी पाकिस्तान आ गई थी। इसकी 2 साला पटाहा बेटी अमीरहा घर भर की आंख का तारा बनी हुई थी। लाउंज में खूब हल्ला गुल्ला मचा रखा था उन्होंने। सारा और राबी बेतहाशा खुश थी। मन अपने रूम में था। वो इनकी छेड़खानियों से पक चुका था। जब मेहमानों की आमद की इत्तला मिली तो सब अलर्ट हो गए। वो तीनों लाउंज में दाखिल हुए तो सब इनके इस्तकबाल को आगे बढ़े। सारा ने पहली मर्तबा सोबी को देखा तो अपने भाई की पसंद पर गरूर सा आया। वो सभी बहुत मोहब्बत से मिले। इसे सब लाउंज में बैठ गए। शाजिया बेगम के इशारा करने पर राबी इसे अपने रूम में ले आई। वही दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी सारा अपने डॉल को लिए इनके पीछे ही आ गई। अमीरहा बेबी, इनसे मिलो, ये बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सारा ने कहा। अमीरहा ने सोबी को और सोबी ने दिलचस्पी से इस ब्राउन आंखों वाली गुड़िया को मुलाहजा किया। ओह वेरी नाइस, आई लाइक बल वेली मैच, शी इज सो क्यूट अमार। तभी मामू वो तोतली जुबान में बोलती जाने क्या पोल पट्टी खोलने लगी थी कि मीरा हैंड तो आगे करो। राबी गड़बड़ा कर बोली तो इसने सोबी के साथ शेक हैंड किया। सोबी ने इसे गोद में बैठा लिया। वो जल्द ही सोबी से बेतकल्लफ हो गई और क्यूट क्यूट से मुंह बनाती सोबी से बातें तलफ हो गई और कोट कोट से करने लगी। यू नो व्हाट सोबी, बंगले की बैक साइड में छोटा सा ग्रीन हाउस बना है जहाँ कई ममालिक के हर किस्म के फूल हैं, देखना चाहोगी? वाई नॉट, सोबी एक्साइटेड हुई। तो चलो फिर। वो तीनों कॉरिडोर से गुजरकर बंगले की बैक साइड तक गई। सोबी को लगा वो किसी की निगाहों के पर हद्दत हसार में है, मगर सर झटकती इग्नोर कर गई। तभी मिर्हा बेचैन सी हुई। व्हाट हैंड अमीरहा, सोबी ने पूछा। आई हैव टू गो वॉशरूम। इसने मासूमियत से पाँव बैठे इसके शोशे पर राबी और सोबी कहका लगाकर हंस पड़ी। सोबी, ये सामने ग्रीन हाउस है, तुम देखो मैं आती हूँ। ओके, सोबी ने सर हिलाकर कहा तो राबी मिर्हा को लिए वहाँ से चले गई। वो पीछे मुड़कर फिर ग्रीन हाउस की जानिब बढ़ी तो मबहूत सी रह गई। ग्लास की बड़ी बड़ी 4 दीवारी और छत, दीवारों से बाहर झांकते बेतहाशा खूबसूरत और कई तरह के फूल, बहुत मैजिकल मंजर था। वो काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। जब महसूस हुआ कि कोई इसके हमकदम है, इसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने ही वो ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स की जैकेट पहने अपनी तमाम तर वजाहत समेत खड़ा इसे परशौक और परतपश निगाहों से देखने में मसरूफ था। वो बुरी तरह गड़बड़ाई मगर जाहिर न होने दिया। कैसे हैं आप राना साहब? भारी गंभीर आवाज़ से पूछा गया। ठीक हूँ। उफ, ये तर्ज़े तखातब सोबी को तप चढ़ी मगर बर्दाश्त कर गई, इसीलिए नॉर्मल सी कहती। वो वापसी के लिए पलट गई, हालांकि शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो ग्रीन हाउस देखे। आप जानती हैं तो ये अंदर बड़ों में मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है, मगर मैं डायरेक्ट आपसे ही पूछना चाहता था, इसीलिए आपको किसी ने नहीं बताया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे।
will you marry me? وہ سکون سے کہتا اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ سینکڑوں میں اس کا چہرہ غم و غصے سے لال ببو کا ہوا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی بھی؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ وہ جھٹکے سے مڑی اور دانت پیس کر بولی۔ اس کا متوقع رد عمل دیکھ کر اس نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ میرے دل نے کہا، دل کی ضد نے، جو مرنے لگا ہے آپ پر۔ آپ کے بغیر اب یہ ایک پل بھی زندگی کا تصور نہیں کرتا۔ بہت سر پھرا ہے میری طرح۔ آپ کو اپنا بنا کر ہی چین کی سانس لے گا۔ وہ اطمینان سے اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا۔ وہ شاکڈ اسٹیٹ میں اسے گورے گی، مگر سامنے والا بھی اسے نہ ہارے گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ بولی، بڑوں میں سب طے ہو چکا ہے۔ اطمینان قابل دید تھا۔ پاپا مجھ سے پوچھے بغیر کبھی کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، اور میں انکار کرنے والی ہوں۔ اب وہ بھی سکون سے بولی تھی، جب کہ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، سنا؟ اپنے درستگی سے کہتا وہ اب اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر جلد ہی رکنا پڑا۔ گلاس وال کے ساتھ لگی تھی۔ دور رہیں، پیچھے ہٹیں۔ اسے اسٹرل اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ گڑائی۔ ناممکن میری جان، نہ اب آپ سے دور رہ پاؤں گا، نہ پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہ جان لے کہ شاہمن دلاور اعظم کے ارادے چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بوجھل آواز میں کہتا اسے گہری نظروں کے حصار میں لیتا پانی پانی کر گیا۔ وہ اس کا ڈر محسوس کرتا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی گرین ہاؤس میں داخل ہو چکا تھا۔ سوبی نے موقع غنیمت جانا اور اندر دوڑ لگا دی، مگر اندر سے آتی چیخ پکار سن کر ٹھٹکی۔ اتنی سی دیر میں یہ کیا ہوا تھا؟ تیز قدموں سے اندر آئی تو پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ کچن میں ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی، ہر طرف بنا ونڈو ورک چل کر خستر ہو رہا تھا۔ کچن کے بیچوں بیچ امیرھا بیبی کھڑی زاروں زار رو رہی تھی، جس نے اسٹو کھولا چھوڑ کر آگ دکھا دی تھی۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاروں جانب آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کچن کے دروازے میں بھی لکڑی کا بڑا اسٹینڈ جل رہا تھا۔ سارا چیخ پکار کر رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کو فون کر دیا گیا تھا، مگر امیرھا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ دھوئیں کے مرگولے اس قدر اٹھ رہے تھے کہ امیرھا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ سوبی نے ادھر ادھر دیکھا، بغیر سوچے سمجھے رابی کے روم کی طرف بھاگی، کمفرٹر اٹھا کر باہر آئی اور کچن کے پیچھے بنی کھڑکی کی جانب بھاگی۔ کمفرٹر اندر آگ پر پھینکا۔ چوں ہی آگ تھوڑی دبی، وہ سیکنڈوں میں اندر کود گئی۔ بجلی کی سی تیزی سے امیرھا کو اٹھایا اور اپنے اسکارف میں اسے لپیٹا۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھیں گے۔ سوبی نے اپنے پاپا کی جانب اشارہ کیا اور دروازے تک آئی۔ جہانگیر آگے بڑھے۔ سوبی نے امیرھا کو پورا زور لگا کر ہوا میں اچھالا۔ جہانگیر نے پھرتی سے امیرھا کو گود میں کیچ کر لیا اور سارا کی گود میں دیا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، مگر ٹھیک تھی۔ جب شاہمن لاؤنج میں داخل ہوا تھا تو سامنے کے منظر نے اس کا دل دہلایا۔ سوبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تب تک کمبل میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دم گھٹا، آنکھیں سرخ ہوئی اور پانی بہنے لگا۔ وہ بری طرح گلا پکڑ کھانسنے لگی اور فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ سوبی، وہ دھاڑا اور کچن کی جانب لپکا۔ دلاور اعظم نے اسے دبوچا۔ تب تک فائر فائٹرز ہاتھوں میں پائپ تھامے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے آگ بجھائی۔ ایک فائر فائٹر سوبی کی جانب بڑھا۔ "ہے یو، ڈونٹ ٹچ"۔ وہ دھاڑا اور اندر لپک کر اس پر جھکا جو اب اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر ڈالی۔ سوبی سر اٹھا کر بازو پر رکھا اور چہرہ تھپتھپایا۔
सर, इनका दम घुट गया है, इन्हें धुएं से दौड़ ले जाएं। जहांगीर करीब आए। वो जानता था भी इसे छूने का कोई हक नहीं, मगर वो फिर भी तड़प कर किसी की भी परवाह किए बगैर इसे बाहों में भर चुका था। साइमा बेगम बेतहाशा रो रही थी। रंग तो जहांगीर के और इन सब के चेहरे का भी उठ चुका था। वो इसीलिए अपने रूम की जानिब ही बढ़ा था। नरमी से बेड पर लटाया। सब इसके गिर्द जमा थे। शहमान ने इसकी नब्ज चेक की, जो धीमी थी मगर चल रही थी। इसकी बंद पलकें देख शहमान की सांस सीने में उलझ रही थी। सो भी वो मुकम्मल इस पर झुका। इसका गाल थपथपा रहा था, कभी इसके हाथ की हथेलियां मसल रहा था। राणा जहांगीर संजीदगी से इसे देख रहे थे। राबी भागकर पानी ले आई तो शहमान ने इसके मुंह पर आहिस्तगी से छंटे फेंके। सोबी ने आहिस्तगी से खांसते आंखें खोली। शहमान ने एक हाथ इसके पिछली गर्दन पर रखा और इसे जरा सा ऊपर उठाकर लबों से पानी का गिलास लगाया। सोबी ने 2-3 घूंट पानी के पिए और ऊपर निगाह उठाई। खुद पर जिस शख्स को इतने करीब झुके पाया तो इसके हवास लब हुए। हड़बड़ा कर उठी, खुद की बिखरी हालत मुलाहजा की। सबकी सांस में सांस आई। सोबी, साइमा बेगम ने पुकारा तो वो इनके सीने में शर्मिंदगी से मुंह देगी। राबी, जाओ सोबी बेटी के लिए अपनी कोई शाल लेकर आओ, दिलावर आजम ने कहा तो राबी को होश आया। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब गई। वो अब सब इसे आराम करने का बोलकर रूम से बाहर आए थे। शहमान को बिना चाहते बाहर आना पड़ा। आज अपने रूम से ही एक नाजुक वजूद की मौजूदगी की वजह से इश्क में गिरफ्तार हुआ था, जैसे बोझल कदमों से बाहर आया था। सब लाउंज में पुरसुकून से बैठे थे। आज अगर सोबिया ना होती तो जाने क्या होता। सारा की आंखों में खौफ के साए लहराए, मगर साथ ही सोबी के लिए लहजे में मोहब्बत और अकीदत भी थी। बहुत बहादुर बच्ची है माशाल्लाह, साबित कर दिया कि एक बहादुर सिपाही की बेटी है, दिलावर आजम बोले तो राणा जहांगीर का सर फख्र से बुलंद सा हुआ। इधर अंदर वो बेचैन सी थी। उठकर बैठी, चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि किसके रूम में है, मगर बैकग्राउंड के पीछे बड़ी शान से दीवार पर लटके इस शानदार शख्स के पोर्ट्रेट पर पड़ी तो उछल कर बेड से ऐसे नीचे उतरी जैसे बेड कोई मौजी चीज हो। वो जो खिड़की फैलाकर फिर से रूम में चला आया था और अब खिड़की में खड़ा इसके तासरात नोट कर रहा था। इसकी तस्वीर देखकर यूं उछलकर बेड से उतरने पर गहरा मुस्कुराया। अब वो भी इसे देख चुकी थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गड़ाई। अपने रूम की नई होने वाली मालकिन को देखने आया था, जो अभी से रूम पर अपना हक जता रही है। इसने दांतों तले लब दबाकर इसे छेड़ा तो वो गड़बड़ाई। देखिए, आज आपके घर वाले भी कह रहे होंगे कि मेरे कदम आप लोगों के लिए किस कदर मनहूस हैं कि मेरे पांव पड़ते ही ये हादसा हो गया, इसीलिए आप बाज आ जाएं। सोबी ने इसे अपने साइड इफ़ेक्ट बताए। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आपके कदम इस घर के लिए कितने मुबारक हैं कि आपकी वजह से इस घर की बच्ची की जान बच गई। आज वो जिंदा है तो आपकी वजह से। वो गहरा मुस्कुराता बोला। सोबी ने दांतों तले लब कुचले। कभी रोक कर इन आंखों पर जुल्म करती हैं और अब इन लबों की सख्ती ले आई हैं। आखिर मसला क्या है आपको मेरी चीज़ों से? वो इत्मीनान से कहता इसके होश ठिकाने लगा गया। आपका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। वो सुर्ख पड़ती गड़ाई, गाल दहक चुके थे। रूम से बाहर जाने लगी तभी इसकी कलाई शहमान की सिलगती गिरफ्त में आई थी। वो ठटक कर रुकी। सोबी की इस तपश से जान जली। क्या ज़रूरत थी राणा साहब झांसी की रानी बनने की? अगर आपको एक खरोच भी आती तो मैं पूरे आजम मैंशन को आग लगा देता। अगर आपको कुछ हो जाता तो? जिस वक़्त मैं आपको किचन से उठाकर लाया तो आपको बेहोश देखकर मेरी जान लबों पर आ गई थी।
اس کی آخری بات پر صوبی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ باہر ابلنے کو ہوگی۔ آپ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ حیرت سے گنگ تھی، کیونکہ آج کل پرسوں برسوں اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کو چھونے کا حق صرف اور صرف میرا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بوجھل آواز میں بولا۔ صوبیہ کی جان ہوا ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اس کی نرم گرفت سے کلائی چھڑائی اور باہر آ گئی۔ سب نے تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شازیہ اور سارا نے اس کا ماتھا چوما بھی جاننے سے ڈھیر سارا پیار کیا۔ وہ بلش کر گئی۔ جلد ہی وہ گھر آ گئے۔ کوئی خاص وجہ بیٹا اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کی؟ جہانگیر جو کب سے اسے سمجھا رہے تھے اب سنجیدگی سے پوچھا۔ پاپا مجھے وہ پسند نہیں، اس نے نگاہیں چراتے کہا۔ اور ناپسند کرنے کی خاص وجہ؟ وہ پھر پوچھ بیٹھے۔ پاپا وہ بے چین سی انگلیاں مروڑے گئی۔ پاپا وہ اچھا نہیں، آخر کچھ تو بولنا تھا۔ رانا جہانگیر کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے۔ کیوں پرنسس، اس نے کوئی بدتمیزی کی میری گڑیا کے ساتھ؟ وہ گڑبڑائی مگر اب تو پھنس چکی تھی۔ جی پاپا، اوکے میں لوگوں کو انکار کر دیتا ہوں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ جی پاپا۔ وہ بے چین ہوئی۔ اعظم مینشن میں ایک بھوچال سا آیا تھا جب صوبی کے انکار کا پیغام ان تک پہنچا تھا۔ ماضی ایسا بے حس کہ پگھلتا ہی نہ تھا، باتوں سے آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا۔ دکھ ہی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن، ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستا ہوا اکثر دیکھا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے شاہمن دلاور اعظم کو پل پل تڑپتے۔ اس دوران 2 مرتبہ پھر آئے تھے شازیہ بیگم اور دلاور اعظم، بڑی آس لے کر جولی پھیلانے رانا جہانگیر اور سائمہ بیگم کے آگے۔ مگر وہ بیٹی کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سامنے مجبور تھے، جس کا انکار اقرار میں بدلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جانے وہ کیا بیر باندھ کر بیٹھی تھی شاہمن دلاور سے اور اس کی محبت سے، مگر اپنے انکار کی وجہ بھی یہ نہیں بول سکتی تھی کہ میں ڈرتی ہوں کہ شخص کی نگاہوں میں میرا کردار مشکوک نہ ہو، اور اگر بعد میں کبھی شاہمن نے زندگی میں کبھی اسے اس بات کا حوالہ دے کر کوئی بات کر دی تو وہ اسی وقت مر جائے گی، جی نہیں پائے گی، اور وہ کیا دے پائے گی شخص کی محبت کے بدلے جو خود تہی دامن ہو چکی تھی۔ محبت اس کے اندر مر چکی تھی جس کا وہ روز ماتم مناتی تھی۔ آخر کچھ بھی تھا، کچی عمر کی پہلی محبت تھی، دل کے کوڑے کاغذ پر لکھا گیا پہلا نام تھا، جس کے مردہ لاشیں بھی تو دل سے نکلنا باقی تھے، اور وہ ان مردہ لاشوں پر نئی محبت کے شادیانے کیسے سجا لیتی، دوہری اور منافقانہ زندگی کیسے جی سکتی تھی۔ سوچ کے ہی دم گھٹنے لگتا، اور اس سے بھی بڑی وجہ انکار کی یہ تھی کہ دم گھٹتا تھا اس شخص کی اتنی شدید اور دھواں دار محبت میں۔ اس کا وہ تو اس کی نظروں کی تپش سے ہی جی جان سے جل جاتی تھی، کجا کے مستقل اسی کی دسترس میں چلی جائے۔ اس کی محبت، جنون، دیوانگی، شدتیں برداشت کرنا کم سے کم صوبی کی چھوٹی سی جان کے لیے ناممکن تھا۔ اس کا اندازہ صوبی کو اس بات سے ہو چکا تھا جب وہ اسے منانے گھر بھی آیا تھا اور کالج کے بھی چکر لگائے تھے، مگر اس کا انکار انکار ہی رہا۔ یہ بھی عام دنوں کی طرح ایک بوجھل سا دن تھا جب وہ کالج پہنچی تھی۔ ڈرائیور چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ بری طرح مچلی مگر جلد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر رومال رکھنے والے کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں فارم داخل ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح شاندار بلیک شلوار قمیض میں، کریم کلر کی مردانہ شال کندھوں پر رکھے، سفید رنگ میں شدید طیش اور غصے کی انتہا سے سرخی گلی ہوئی تھی، جہاں بڑے ہال میں دانیال بہت سکون سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے
بلیک کافی انجوائے کر رہا تھا۔ بھائی ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے ہمت بھی کیسے کی ایسا کرنے کی، سوچا بھی کیسے؟ وہ شدید طیش میں بل کھاتا بال نوچتا چلایا۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں ایڑیاں رگڑتے، کچھ ہوا؟ ٹھینگا تو جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لو۔ میں نے بھی وہی کیا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سنو، میں نے بندوبست کر دیا ہے نکاح کا، یا تو پھر ویسے ہی اپنا لو اسے، پھر تو تم سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ یا تو ایسے یا پھر ویسے، چوائس اسما۔ دانیال کا اطمینان قابل دید تھا۔